کملی اوڑھنے والے، سورہ مدثر، کبھی کبھی لطف آتا ہے، کیا قرآن کی بلاغت ہے، ایک کملی اوڑھنے والے، سبحان ہے سبحان ہے، میں نے تجھے اس صلب میں رکھا جو پاک تھا، پاک تینت تھا۔ ایک بزرگ نے اسی شہر فرخ آباد میں گھیر شامو خاں میں ہم سے کہا جب ہمیں شرح پڑھنے آیا تھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یکساں ہیں۔ حقیقت سنو نوجوانوں، اور ایک تحفہ ہے، بزرگوں سے دعا، تم سے حوصلہ، کبھی کسی کٹملہ کی باتوں میں نہ آنا۔ بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے۔ قصی، کاو، رجم، ربط، رات، مزق، ازدر، سیبہ، شہود، نبت، دوم، دہان، جر، ازدر، جرید، مصدق، توبن، ثابت، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، دیگر مطالعہ کرتے چلے جاؤ۔ ان سے رسول کی نسل ہے، اور جس سے رسول کی نسل ہے اس سے علی کی نسل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس رسول کا شجرہ قرآن بیان کرے وہ کسی غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایک کبھی باندھ کے سنیے گا، ساتھ بلکہ پلک جھپکانے کا بھی وقت نہ لیجیے گا۔ میں بھی پوری آپ کو ایک تاریخ جو شاید نہ سنی ہو، یہ تو نہیں کہہ سکتا نہیں سنی، شاید نہ سنی۔ بنو ہاشم، بنو امیہ، امیہ نام ہے اس غلام زادی کا کہ جس کا میں کہہ رہا ہوں نا، امیہ نام ہے غلام زادی کا۔ امیہ مردوں کا نام نہیں ہوتا۔ امیہ امیہ نے جس کو اپنا باپ کہا، عبد شمس، تعریف سنیے، عبد شمس، یہ کون ہے؟ اور ایک ہے عبد مناف۔ ہمارے یہاں دماغوں میں یہ بھرا ہوا ہے، میں وہی کہوں گا کہ اتنا پیتل رگڑا کہ سونا بنا دیا۔ میں قدر جانوں سے قدر چاہتا ہوں۔ عبد مناف، عبد شمس، کہتے ہیں صاحب جب پیدا ہوئے تو ایک کا پیر ایک کا سر جڑا تھا، ایک کا پیر ایک کا سر جڑا تھا۔ اب ہم اپنی تاریخ کو روئیں یا مسلمانوں کی روئیں؟ ہم اپنی تاریخ کا سر پیٹیں یا مسلمان؟ 21 کتابوں کا مجموعہ ہے، 21 کتابیں، سب فون میں ہیں، سب کے حوالے میں لایا۔ 21 اہل سنت کی کتابوں نے لکھا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے عبد مناف عبد شمس کا سر و پا ملا ہوا تھا جب پیدا ہوئے، یہ قطعاً غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، کس لیے پیدا ہوئے، وغیرہ وغیرہ، ایک مجلس میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ پیدا ہوئے سب لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جو اس زمانے کے بڑے بڑے نبات ہوتے تھے، انہی نے کہا یہ دونوں آپس میں کبھی نہ رہیں گے۔ غور سنیے کہ نتیجہ بڑا خوبصورت آئے گا، یہ دونوں کبھی آپس میں مل کے نہ رہیں گے۔ عبد مناف اور عبد شمس، سلوات پڑھیے محمد۔ عبد شمس، عبد مناف اور عبد شمس، یہ سلسلہ چلا۔ عبد مناف نے مکے کو ترجیح دی، عبد شمس نے شام کو ترجیح دی۔ اس نے شام بسایا، انہی نے مکہ بسایا۔ یہ ویسے ہی کام کرتے رہے جیسے کہ ان کے اوپر الہام ہوتا رہا۔ الہام ولی خدا پہ ہوتا ہے، ہر کسی پہ تھوڑی سی تعریف سنیے، پھر نقات آپ کے جیسے ہوں گے۔ الہام ہوتا ہے ولی خدا پہ۔ عبد شمس چلا گیا، جب چلا گیا تو اس نے شام بسایا، دولت لے کے گیا، شادی ہوئی نہیں تھی، 35 یا 40 سال کا ہوا انتقال کر گیا۔ بڑی غور سے میرے بھائی، 35 یا 40 برس کا عبد شمس ہوا، انتقال ہو گیا۔ آپ کے بھائی کو پتا چلا، عبد شمس کے بھائی کو پتا چلا، عبد مناف کو میت میں گئے۔ لیکن عبد شمس نے جب شام بسایا تو تنہا کیسے رہتے؟ ایک غلام پالا۔ اسلام میں اڈاپٹ کرنا، کسی کو لے کے پالنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس کی بحث الگ ہے۔
تو آپ بتائیے کہ جب اسلام تھا نہیں، اور اگر اسلام تھا بھی، یا یوں کہہ دیا جائے کہ عبد مناف کے پاس اسلام تھا، عبد شمس کے پاس اسلام نہیں تھا، اگر عبد مناف نے کہا کہ بھئی یہ تحریک غلط ہے جو تم کر رہے ہو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسے گود تو نہیں لوں گا، میں اس کو غلام بناؤں گا، خریدا، سمجھ رہے ہیں؟ خریدنے کے بعد گوہر نام کے قبیلے سے اس کو خریدا، عجیب طریقے کا تھا۔ تاریخ نے کہا جب یہ بڑا ہوا تو اس کا نام امیہ ہوا۔ امیہ اس زمانے میں عورتوں کا نام تھا۔ دیکھیے ہر چیز میں آپ کو منبر سے نہیں بتا سکتا، اس لیے تاریخ کچھ پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اب جب امیہ نام رکھا تو لوگوں نے مکے میں اس کی تفریح لی کہ یہ تو عورتوں کو کہا جاتا ہے امیہ، یہ تیرا نام عبد شمس نے کیسے رکھ دیا؟ بہرحال رکھ دیا تو رکھ دیا، لیکن ایک تاریخ اور کہتی، اس کو بھی سن لیجئے۔ تاریخ یہاں پہ خاموش نہیں رہتی، تاریخ پڑھ کے کہتی ہے عبد شمس کی شادی نہیں ہوئی۔ اچھا جب نہیں ہوئی تو پھر یہ بتائیے کہ یہ جو بنی امیہ کی نسلیں چلی، بچے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ جو بنی امیہ کی نسل چلی یہ کہاں سے آئی؟ تو صاحب عبد شمس نے غلام پالا، نام رکھا امیہ، امیہ بڑا ہو گیا۔ اچھا عبد شمس کے لیے یہ بھی ملتا ہے، اب میں کیا بتاؤں کیا ملتا ہے؟ بہرحال ملتا ہے، ممبر سے نیچے آؤں گا تو بتا دوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں ان کے اوپر سلام۔ امیہ بڑی ہو گئی یا بڑے ہو گئے یا بڑا ہو گیا؟ اب جب جوانی پہ آیا تو عبد شمس تو مر گئے 35 اور 40 کے درمیان، دولت جتنی بھی عبد شمس کی سمیٹی، جب سمیٹی تو باوقار ہو کے اس نے چاہا کہ ہم مکے میں پھر جائیں، پھر حق طلب کریں، لیکن جیسے ہی مکے میں گھسے تو وہاں جب یہ جوان ہوئے تو کوئی اور بھی جوان ہوا۔ اب جب جوان سامنے ملے بھائی کیسے؟ ہم کو عبد شمس نے پالا اور بڑا کیا، گویا ہم اس کے بیٹے ہیں۔ اہل مکہ نے کہا تم بیٹے نہیں ہو، تم بیٹے نہیں ہو۔ فتح مکہ سے پہلے رسول اسلام جب بڑے ہو چکے تھے تو یہی بنی امیہ کے بچے اور بنی امیہ کی گندی نسل جب گئی تھی تو رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں یا آپ پہنچ نہیں میں؟ خیر یہ جوان ہوئی، یوں سن لیجیے، کیا آپ کو زحمت دوں آگے چلنے کی۔ جب جوان ہو گئے تو داخل ہوئے، لیکن یہاں پہ ایک بڑی عجیب جملہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہوں کہ نہ کہوں، کہی دیتا ہوں ورنہ غبار دل میں رہے گا اور پھر سوچوں گا بھی پڑھنا جو آیا تھا وہ پڑھنا پایا۔ بڑی توجہ بھائی ہاتھ جوڑ کے، کیونکہ تاریخ سجانے میں بڑی محنت لگتی۔ جب عبد شمس مر گئے تو اس کو حکومت مل گئی، جب حکومت مل گئی تو دولت مل گئی، جب دولت مل گئی تو اس نے شادی کری، نہیں ابھی نہیں کری، اس نے پھر ایک غلام پالا، اس نے امیہ نے پھر ایک غلام پالا۔ میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، جب امیہ نے غلام پالا تو اس غلام سے ایک بیٹی ہوئی، اور بعض روایت بڑی معتبر کتاب وہ اہل کتاب یہ لکھتے ہیں کہ امیہ نے جس سے شادی کری تو امیہ تو کچھ کر نہ پائے۔ ہائے ہائے تاریخ ہے بھیا، میں کیا کروں؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں میں کیسے بتاؤں آپ کو، لفظ نہیں ہے، ہوتا ہے تاریخ۔ اب یہ کہا کہ جب امیہ جو تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ امیہ جب جوان ہو گیا تو یہ نامی عورتوں والا تھا، تو صفت و جراثیم بھی عورتوں والے رہے۔ جب رہے تو اس کا ایک غلام تھا، اس کا ایک غلام تھا، سمجھ رہے؟ اس غلام کا نام تھا سخر۔ سخر نے اللہ جانے یہ
جو امیہ ہے، بنو امیہ، یہ سحر کی نسل ہے یا امیہ کی ہے؟ سچی جھوٹی سبھی تاریخیں کہتی ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ امیہ تو امیہ نکلی، تو جب نکلے ہوتے تو کچھ کرتے، تو نسل آگے بڑھتی، لیکن جب نکلے ہی نہیں نکلی۔ اللہ اکبر۔ بھیا تاریخ سے تاریخ ملاؤ، یہ ایک مقام پہ اور ہم آپ کو دکھائیں کہ کوئی معراج کا واقعہ بیان کر رہا تھا، کوئی آگے کھڑا ہوا سنتے سنتے شک کرنے لگا یہ ہوا بھی تھا کہ نہیں، لیکن پھر جب گئے پیاس لگی پانی پیا، کنویں پہ گئے نہائے، اب جو تھے وہ تھی ہو گئی۔ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ صاحب امیہ کی نسل نہیں ہے، یہ ہے سخر کی نسل۔ سخر کی ایک بیٹی ہوئی جو نام چلا امیہ کا، اولاد رہی کسی کی، اس کی بیٹی کا نام ہوا ام جمیل۔ ام جمیل سے نکاح کیا ابو لہب نے۔ بڑی الجھاؤ مسئلہ ہے بھیا۔ اب جب ام جمیل نے ابو لہب سے نکاح کر لیا اور ادھر خانوادہ رسالت مضبوط ہوتا رہا، یہ شام میں رہے، یہ مکے میں رہے، حجاج کو پانی پلاتے رہے، بڑھ بڑھ کے معاملے کرتے رہے، سب کی خدمتیں کرتے رہے، نصر و سبا کو ایک کرتے رہے، جہد و بد کو ایک کرتے رہے، غبا و غبار کو ایک کرتے رہے، سند ارضی کو ایک کرتے رہے، وہاں سے تعلقات لے کے زمین پہ نشر کرتے رہے، زمین کے وادیوں کو اللہ تک پہنچاتے رہے، اللہ کے حکم کو زمین پہ نافذ کرتے رہے، گویا تمام ولواتیں اور حجومتیں آتی رہیں، اور یہ انہوں نے اپنے دین کا اعلان کر دیا کہ جو ہمارا دین ہے وہ خدا کا دین ہے۔ لیکن جب یہی سخر کی اولادیں جو نام ہے بنو امیہ کا، انہوں نے جب مکے میں قدم رکھا تو رسول کے دشمن بنے، ابو طالب کے دشمن بنے، ابو موسیٰ کے دشمن بنے، مولا متقیان کے دشمن بنے، حسن کے زمانے میں آئے تو دشمن بنے۔ تو کہنے کا مقصد اور تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو بنو امیہ اور بنو ہاشم برابر لگتے ہیں وہ تاریخ کا مشاہدہ کریں کہ کبھی